قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید، فرقان حمید، سورۃ یاسین، تلاوت شدہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ایک قریے، ایک مدینے، ایک بستی کا ذکر فرمایا، اور اس بستی کی طرف اللہ وحدہ لا شریک نے 3 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور پھر ان پیغمبروں کی بعثت میں قوم کا جھٹلا دینا پیغمبروں کو، اور بستی کے ایک کنارے سے ایک شخص کا دوڑتے ہوئے آنا، اپنی قوم کو نصیحت کرنا اور پیغمبروں کی دعوت کو تسلیم کرنے کا کہنا، اور بالآخر اس کافر اور مشرک بستی والوں کے ہاتھوں بستی کے کنارے سے دوڑتے ہوئے شخص کا شہید کر دیا جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بستی کا نام نہیں بتایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان 3 پیغمبروں کا نام بھی نہیں بتایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بستی کے کنارے سے دوڑ کر آنے والے شخص کا نام بھی نہیں بتایا۔ ہاں، مختلف مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار بتایا، اور یہ شخص ریشم کا کام کرتا تھا، اپنی کمائی میں سے آدھی کمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا، اور یہ کہ یہ شخص سلیم الفطرت تھا، توحید پر تھا، اللہ کو ایک اکیلا ماننے والا اور ایک اللہ اکیلے کی پوجا کرنے والا تھا۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات میں اہل مکہ کو
اللہ پاک پروردگار نے نصیحت فرمائی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ کو نصیحت فرمائی کہ جو بستی اور جو قوم پیغمبروں کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ پاک پروردگار اس نافرمان قوم کو کیسے ہلاک کر دیتا ہے، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید پر اور اللہ کی وحدانیت پر کار بند رہنے والوں کو کامیاب اور کامران بنا دیتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اہل مکہ کو نصیحت فرمائی ہو۔ بہت ساری سینکڑوں ہزاروں آیات اور بیسیوں دسیوں سینکڑوں واقعات اللہ پاک پروردگار نے نصیحت فرمائی، خوش نصیب ایمان لے آئے اور بدبخت بے ایمان ہو کر اور عذاب کا شکار ہو کر مرے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ہدایت میں زیادہ کرے، اللہ ہمیں مزید ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ہدایت پر اور لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اور یہ نصیحت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ جب تک قرآن مجید، جب تک کلام اللہ، جب تک اللہ کی کتاب الفرقان پڑھی جاتی رہے گی، پڑھائی جاتی رہے گی، سنی اور سنائی جاتی رہے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، فرمایا ان کے لیے بستی والوں کی بطور مثال بیان کر، ان کے لیے بستی والوں کو بطور مثال بیان فرما۔ اور یہاں ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فرضی مثالیں نہیں دیتا، یعنی اللہ پاک پروردگار کوئی ایسی مثال بیان نہیں فرماتا کہ جس مثال کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہ بنتا ہو۔ اللہ پاک پروردگار وہی مثال بیان فرماتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق موجود ہو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے لیے بستی والوں کو بطور مثال بیان کر دے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس بستی کے اندر اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول آئے، جب اس بستی میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اس بستی کی طرف جس کے متعلق مفسرین نے بتایا اور کہا کہ یہ انطاکیہ بستی تھی، اس بستی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، اور انہوں نے ان کافروں اور مشرکوں نے ان پیغمبروں کی بات کو ماننے سے اور ان کی تعلیمات کو ماننے سے اور ان کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں پیغمبر ماننے اور ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک تیسرے پیغمبر کو بھیجا، اور ان تینوں پیغمبروں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ کس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟
رب العالمین کی طرف سے اللہ نے ہماری تمہارے ہاں ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم تمہیں آ کر لا الہ الا اللہ کے متعلق آگاہ کریں، اور یہ کہ تم اللہ کے غیر کی پوجا کرنا اور اللہ کے غیر کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اب یہ تین پیغمبر، جن تین پیغمبروں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے نام کوئی نہیں بتایا، یہ تین پیغمبر کیا نام تھا، اور اللہ نے یہ وقت بھی نہیں بتایا کہ یہ تین پیغمبر کس وقت میں آئے، کیونکہ نام بتلانا مقصود نہیں، اور کسی بستی یا جگہ کا نام بتلانا بھی مقصود نہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ تینوں پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف سے بھیجی ہوئی تبلیغی جماعت تھی۔ بعض مفسرین نے کیا کہا کہ یہ تینوں پیغمبر جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے حواری تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجی ہوئی تبلیغی جماعت تھی، جو اللہ کا کلام اور اللہ کا فرمان ان کے پاس لے کر پہنچے اور انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بذات خود تینوں پیغمبر تھے، اور ان کا زمانہ پیغمبری جناب حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے یہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ جناب محمد عربی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی گزرے وہ جناب حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یا تو یہ کہ یہ تینوں پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے بھیجے ہوئے، یا حضرت عیسیٰ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے تین پیغمبر تھے۔ اللہ نے پہلے اس بستی کی طرف دو پیغمبروں کو بھیجا، اور بستی والوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کی پیغمبری ماننے سے بھی انکار کیا، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت ماننے سے بھی انکاری ہو گئے۔ تو اللہ پاک پروردگار نے پھر تیسرے پیغمبر کو بھیجا، اور ان تینوں پیغمبروں نے کہا کہ ہم تو تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین کی طرف سے۔ اب ایک نہیں، ایک ساتھ تین پیغمبر ایک بستی میں موجود، اور بستی والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا۔ بستی والے کہنے لگے تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، یعنی ان بستی والوں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر اللہ پیغمبر بھیجتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اللہ رب العالمین نے کسی فرشتے کو پیغمبر نبی اور رسول بنا کر بھیجنا ہوتا، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور مخلوق کو پیغمبر نبی اور رسول بنا کر بھیجتا۔ انہوں نے ان پیغمبروں کو اپنا جیسا بشر کہہ کر ان کی پیغمبری سے بھی انکار کر دیا، اور لا الہ الا اللہ سے بھی انکار کر دیا۔ وہ اس دور کا مشرک اور ہر دور کا کافر اور مشرک پیغمبروں کو اپنا جیسا مانتا، مگر ان کی پیغمبری تسلیم نہیں کرتا۔ آج کے کلمہ گو مشرک پیغمبر کو پیغمبر تو مانتا ہے، مگر اس کی بشریت کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی بشریت کا انکار کرتے ہوئے اسے نور من نور اللہ کہتا ہے، اور اس پر اس کے پاس فقط حفوات ہیں، یا اس کے پاس جو ہے وہ موضوعات ہیں، یعنی خود ساختہ باتیں اور موضوع اور من گھڑت روایات کا سہارا ہے۔ ان بستی والوں نے تینوں پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو،
وما انزل الرحمن من شيء وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ جو تم اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی بات کرتے ہو، اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے کلام کی بات کرتے ہو، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کی بات کرتے ہو، تو رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو محض جھوٹ ہی بول رہے ہو، جو تم نے کہا وہ جھوٹ ہی کہہ رہے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، پیغمبروں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مانو نہ مانو، کافر بنے رہو ایمان لاؤ، ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ بستی والے پیغمبروں کو کہنے لگے بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، جب سے آئے ہو بارشیں نہیں ہو رہی، کاد سالی ہو رہی ہے۔ ہاں جی، یہ کافر پیغمبروں کو کہنے لگے کہ ہم نے تو تمہیں منحوس پایا ہے، اگر تم یہ لا الہ الا اللہ کی گردان سے باز نہ آئے نا، ہمیں دعوت اور تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے، تو ہم ضرور ہی تمہیں سنسار کر ڈالیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آج وہی جواب پیغمبروں کے وارثوں کو، علماء کو دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، اس قوم نے اپنے پیغمبروں کو دھمکیاں دی، اور اللہ اکبر کبیرہ، آج پیغمبر تو نہیں آنے، علماء نے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو بہت سے لوگ علماء کے خطبات پر، بیانات پر اپنی انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا بس چل جاتا ہے اور کسی کا بس نہیں چلتا۔ پیغمبروں نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ پوری بستی ایمان لانے سے انکاری ہوئی، لیکن ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار بتایا، وہ بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ بستی شہر کے کنارے سے اور شہر کے سب سے دور کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا کہ اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو۔ اب پتہ نہیں وہ ہزاروں افراد پر مشتمل بستی تھی یا ہزار کی تعداد سے بھی بڑی۔ پوری قوم میں بستی کے سب سے دور کنارے سے، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر کے کسی دیہات میں سے جب حبیب نجار نامی یہ شخص جو ریشم کا کام کرتا تھا اور تھا بڑا سخی، آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا اور تھا بھی سلیم الفطرت آدمی۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ، جب دیہات میں ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ جناب شہر کے لوگوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 پیغمبروں کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اسے پتہ چلا، یہ دوڑتا ہوا آیا کہ بستی والے ان پیغمبروں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ہلاک کر دینے، سنسار کر دینے اور قتل کر دینے کی۔ تو یہ اپنی بستی اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہے
پیغمبروں کی اطاعت کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان پیغمبروں کی پیروی کرو جو تم سے اجرت مزدوری نہیں مانگتے اور سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں۔ اب بستی والوں نے کیا کیا؟ ان ظالموں نے پیغمبروں کو تو کہا تھا کہ تمہیں سنسار کریں گے، ان ظالموں نے کیا کیا کہ اس بستی کے دور کے کنارے دیہات سے آئے ہوئے اس دیہاتی حبیب نجار کو قتل کر ڈالا۔ ہاں جی، اور یہ شہید ہوتے وقت کیا کہہ رہا ہے؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار یعنی رب العالمین کی ربوبیت کے اوپر ایمان لایا۔ انہوں نے اس شخص کو کہ جس نے پیغمبروں کی اطاعت کرنے کی بات کہی مار ڈالا، قتل کر دیا، اور ادھر یہ حبیب قتل ہوا اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، یہ کہنے لگا کہ کاش میری قوم بھی جان لے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس بات کو میری قوم جان لے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور میرے پروردگار نے مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا۔ تو اس بستی نے پیغمبروں کو مار ڈالنے کی دھمکی دی، اور جس دیہاتی اور شہر کے سب سے دور کنارے سے آنے والے نے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، پیغمبروں کی اطاعت کی دعوت دی، ان ظالموں نے اسے مار ڈالا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں امام ابو حاتم نے ابن نمیر سے روایت کیا، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے اپنی قوم کی طرف بھیجیے، میں اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دوں۔ پیارے نبی نے عروہ بن مسعود ثقفی سے کہا انی اخاف ان یقتلوک، اے عروہ مجھے ڈر ہے تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی۔ وہ کہنے لگے کہ میری قوم بڑی میری عزت کرتی ہے، میری قوم مجھے قتل نہیں کرے گی۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ جاؤ ٹھیک ہے پھر دو لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ تو یہ عروہ بن مسعود اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تمہارے بت لات عزا کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہیں۔ بستی میں گھومتے رہے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ ایک شخص نے عروہ بن مسعود کو تیر مارا جو ان کے بازو میں لگا اور ان کی رگ کو کاٹ ڈالا، خون بہتا گیا، عروہ بن مسعود شہید ہوئے۔ نبی پاک کو جب شہادت کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا ھذا مثلہ کمثل صاحب یاسین، یہ تو عروہ اس شخص کی مثل ہو گیا جس کا ذکر اللہ نے سورۃ یاسین میں کیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔